أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هو اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، لا سيما ظالمي وقاتلي فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت بفاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. صلوات. امام ششم کی اس حدیث منورہ کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے، اور عنوان جو منتخب کیا گیا تھا فاطمہ ہم کفو علی، یعنی علی اور فاطمہ کے درمیان کسی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، اتنا فرق ہے کہ علی امام ہیں، فاطمہ امام نہیں. لیکن بہرحال کیوں نہیں ہے یہ بھی ایک اپنی جگہ حکمت ہے، مصلحت ہے. لیکن بہرحال فی الحال میں اس پر گفتگو کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو مزاج گفتگو ہے وہ اب کسی اور جانب لے جایا جائے. جو کفویت کی بات میں نے شروع کی کہ جس میں عصمت آ گئی اور جس میں گزشتہ شب علمیت کی بات آئی کہ ام العلوم کہا جاتا ہے شہزادی کونین کو، اور جیسا مولا کائنات کا علم ہے، باب علم ہے، ایسا ہی شہزادی کونین علم کے ان مرتبوں پر فائز ہیں کہ حتیٰ قرآن کی آیتوں کو اگر اپنے خطبے میں نقل فرما دیں تو علماء ادب دنگ رہ جاتے ہیں، تشخیص نہیں دے پاتے کہ کب شہزادی کا کلام ختم ہوا اور کب رب کا کلام شروع ہو گیا. تو ان باتوں کو کل بیان کیا گیا تھا، اور آج ایک اور چیز کہ جس میں دونوں برابر ہیں، اور وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام میں ہر ایک میں بدرجہ اتم موجود ہے، اور وہ سب سے زیادہ جو معروف ہوئی ہے وہ چوتھے امام کے ساتھ معروف ہوئی ہے. اور وہ چیز کیا ہے؟ عبادت. عبادت وہ چیز ہے کہ جو خاص طور پر جب چوتھے امام کا نام آتا ہے تو سجدوں کی، عبادتوں کی بات ہوتی، جبکہ خود امام ششم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا امام پنجم سے سنا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرا بابا امام سجاد کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، اور کثرت گریہ کی وجہ سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئیں، کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانی پر گٹے پڑ گئے،
اور کثرت قیام کی وجہ سے ان کے پاؤں میں ورم آ گیا۔ یہ حالت جو میں نے اپنے بابا کی دیکھی تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یہ حالت جو میرے بابا نے میری دیکھی اور سمجھ گئے کہ میری عبادت کو دیکھ کر میرا بیٹا پریشان، تو پھر اس میرے مولا نے ارشاد فرمایا، بیٹا مگر کون علی جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ چوتھے امام کا یہ کہنا کہ مگر کون ہے کہ جو علی جیسی عبادت کر سکے؟ علی کی عبادت کا انداز کیا ہے؟ شیخ صدوق کی امالی میں اور منازل الآخرہ کے اس پورشن میں کہ جس میں حکایات کو نقل کیا گیا، راوی نقل کرتا ہے کہ مسجد نبوی میں زمانہ نبوت یعنی تقریباً ختم ہو گیا ہے، کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور اس کے بعد کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اصحاب بیعت رضوان اور اہل بدر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہی کے درمیان ایک صحابی رسول جناب ابو دردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو دردہ نے فرمایا، میں اس کو جانتا ہوں کہ جس کے پاس مال سب سے زیادہ کم تھا اور جس کی عبادت میں کوشش اور اطاعت سب سے زیادہ تھی۔ پوچھا کہ ابو دردہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ذات علی ابن ابی طالب کی بات کر رہا ہوں۔ میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ جو لوگ آپس میں گفتگو میں مشغول تھے، یہاں ابو دردہ کے زبان پر علی کا نام آیا اور سب نے لا تعلقی سے اپنے چہروں کو موڑ لیا۔ ایک انصاری ابو دردہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ابو دردہ تو نے آخر اس شخصیت کا نام کیوں لیا کہ لوگ تجھ سے روگردانی کر بیٹھے؟ ابو دردہ کہتا ہے کہ میں تو وہ کہوں گا جو میں نے دیکھا ہے، جو تم نے دیکھا وہ تم کہو۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب نخلستان کی جانب جا رہے ہیں اور اتنے دور چلے گئے کہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گئے۔ میں علی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اب علی دکھائی نہیں دے رہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ اچانک مجھے کھجور کے جہاں پر کچھ کھجور موجود تھے، کھجور کے درختوں سے مناجات کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور میں قریب گیا تو یہ علی تھے جو خدا کی بارگاہ میں مناجات فرما رہے تھے، اور رو رو کے میرا مولا یہ کہہ رہا تھا، پروردگارہ، اب یہ طویل مناجات ہے مولا کائنات کے کہ جن کو بالکل اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ، روز میری جانب سے تیری جانب گناہ جاتے ہیں، تیری جانب سے میری جانب نعمتیں آتی ہیں۔ روز میری جانب سے گناہ جاتے ہیں اور تیری جانب سے نعمتیں آتی ہیں۔ خداوندہ، اگر میں بخشش کا طلبگار ہوں تو صرف تجھ سے، خداوندہ اگر کسی چیز کی میں آرزو رکھتا ہوں تو وہ صرف تیری رضایت اور تیری خوشنودی کی، اور الہی و ربی و مولائی، اگر میں اپنے اعمال کو بھول بھی جاؤں تو کیا فائدہ، اس لیے کہ تو میرے ایک ایک عمل کو لکھ رہا ہے۔ یہ علی کے مناجات ہیں، کبھی انشاءاللہ پڑھیں آپ، دعائے کمیل آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے ایک جملہ جو علماء اس کی توجیہ میں بیان کرتے ہیں، اس کی تعویل میں بیان کرتے ہیں، عام طور پر پبلک کو سمجھانے کے لیے کہ چونکہ مومنین کو سکھانا تھا لہٰذا ائمہ نے اس طرح سے الفاظ استعمال کیے، نہیں، یہ تمام وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی معرفت پروردگار رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، اور جب علی اللہ کو دیکھتا ہے اور خود کو دیکھتا ہے تو پھر دعائے کمیل کے جملے زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ مولا نے گناہ نہیں کیا، لیکن مولا یہ کہتے ہیں کہ اس پروردگار کی اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی علی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں کیا۔ اصل مقصد یہ ہے، وہ ٹھیک ہے عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ مثلا آپ کو سکھانے کے لیے کہا، نہیں، معرفت کے اس منزل پر تھے، اس مقام پر تھے اہل بیت علیہم السلام۔ تو بہرحال، اور اس کے بعد مولا کائنات کے جملے میں نے ریفرنس آپ کو دے دیا، فرماتے ہیں کہ آہ آہ، جہنم کی وہ آگ اور آتش کہ جو جگر کو اور کلیجے کو جلا دے گی۔
اور یہ کہہ کہ مولا سجدے میں گر جاتے ہیں. ابو دردہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سجدے میں گر کر مولا نے گریہ کرنا شروع کیا, ہچکیاں بن گئیں, اور اس کے بعد پھر اب نہ ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے نہ گریے کی آواز آ رہی ہے, بالکل خاموشی, بالکل سکوت. تھوڑی دیر گزر گئی, میں سمجھا کہ شاید علی تھک گئے ہیں, سو گئے ہیں, آرام کر رہے ہیں. جب کافی دیر گزر گئی, ابو دردہ کہتے ہیں میں قریب گیا, جا کے دیکھا تو سانس کی آواز بھی نہیں محسوس ہو رہی. اور پھر میں نے علی کے جسم کو جو ہلانے کی کوشش کی تو بالکل ایسے لگا جیسے سوکھا لکڑی کا ایک تنا ہوتا, خشک تنا درخت کا. بس میں نے یہ منظر جو دیکھا, گھبرا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا مولا اس دنیا سے چلا گیا. گھبراتا ہوا, دوڑتا ہوا میں بیت الشرف پہنچا اور کہا بنت رسول اللہ, میں آپ کو ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں. ابھی میں نخلستان سے آ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ علی کی یہ حالت ہوئی ہے اور علی اس دنیا سے چلے گئے ہیں. میں آپ کو علی کی موت کی خبر سناتا ہوں. سیدہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت علی کر کیا رہے تھے؟ کہا سجدے کی حالت میں تھے. جناب سیدہ فرماتی ہیں سنو, بعض اوقات علی پر سجدے کی حالت میں ایسی حالت طاری ہو جایا کرتی ہے, پریشان نہ ہونا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ عبادت علی کا انداز ہے. ایک منظر صرف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, ورنہ وہ فاتح خیبر کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت رات کے وقت عبادت کے لیے نکلتا تھا, خدا کی بارگاہ میں شب شہادت کے مصائب آپ سنتے ہیں, 19ویں کی شب کے مصائب جو آپ سنتے ہیں اس میں کیا سنتے ہیں؟ جناب ام کلثوم کے گھر میں مولا کائنات کو چین نہیں آ رہا ہے. کبھی صحن میں جا رہے ہیں, کبھی بستر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے. بابا آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج میری اللہ سے ملاقات ہے. مولا فرما رہے ہیں. کوفے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اس حالت میں کہ دیوار کو تھامے ہوئے اتنے کمزوری اور ضعف اور نقاہت کا احساس ہو رہا ہے کہ چل نہیں پا رہے, دیوار کا سہارا لے کر چل رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مسجد کوفہ میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے گریہ کر رہے ہیں جس طرح کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کے مرنے پر روتی ہے, اور اس طریقے سے علی تڑپ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. اس طریقے سے تڑپ رہے ہیں جس طریقے سے کوئی سانپ اگر کسی کو کاٹ لے کس طریقے سے وہ تڑپتا ہے. اور اس دوران ایک جملہ علی کی زبان پر جاری ہے, آہ آہ. علی کو کتنا طولانی سفر طے کرنا ہے اور سامان سفر کتنا کم ہے. اللہ اکبر. یہ علی کی عبادت ہے. اور جب آپ علی کی عبادت کا یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاطمہ کی عبادت کا منظر کیا ہوگا. ہم کف ہے نا, فاطمہ ہم کف علی. تو جیسے علی کی عبادت ہے ویسے ہی فاطمہ کی عبادت ہے. بس صرف سمجھانے کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. گزشتہ دنوں میں نے اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک وہ روایت ہے کہ بہرحال مجھے موقع تو نہیں ملے گا کہ پوری روایت پڑھوں, بڑی طولانی روایت ہے کہ جس میں رسول خدا ابن عباس اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا کے بیٹھے اور پھر ایک جانب سے مولا کائنات آئے, کچھ دیر کے بعد شہزادی کونین آئیں, کچھ دیر کے بعد حسن و حسین آئے, اور ان سب کو دیکھ دیکھ کے رسول رو رہے ہیں. علی آتے ہیں, رسول دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو. فاطمہ آتی ہیں, رسول دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو. حسن و حسین آتے ہیں, رسول دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اس سے پہلے تو جب ان کے چہروں کو آپ دیکھتے تھے تو آپ شاد ہو جاتے تھے, آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ رو رہے ہیں. تو اس موقع پر رسول خدا نے فرمایا ہے, منقول ہے کہ بس میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. اور جب میں نے علی کو دیکھا تو علی کے پہلے فضائل بیان کیے اور پھر علی پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا. تو جب ان مظالم کو میں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک مقدس مہینے کے اندر شقی ترین شخص اس کے داڑھی کو اس کے سر کے خون سے رنگین کرے گا. اور پھر جناب سیدہ کو دیکھ کے فرمایا
کہ یہ وہ ہے. مصائب تو بعد میں پڑھے، پہلے منزل بیان کی. جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، جس چیز کی خاطر میں نے اس روایت کی جانب اشارہ کیا، عبادت فاطمہ، کہ رسول فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ فسیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، جو میں نے پہلے بیان کیا. وبضعۃ منی، میرا ٹکڑا، منور عینی، میری آنکھوں کا نور ہے، وثمرۃ فؤادی، اور میرے قلب کا میوہ ہے، میوہ قلب ہے، اور یہ میری وہ روح ہے جو میرے جسم سے باہر ہے. عجیب جملہ ہے. یہ میری وہ روح ہے جو میرے جسم سے باہر ہے. اور جس وقت یہ میری بیٹی محراب عبادت میں عبادت کی خاطر کھڑی ہوتی تو اس کی پیشانی سے ایسا نور ساطع ہوتا کہ وہ فرشتے، آسمان کے فرشتوں کو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ جیسے زمین کے لوگوں کو آسمان کے ستارے دکھائی دیتے ہیں. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ پروردگارا آج کیا بات ہو گئی، اب تک تو زمین والے ہم سے نور لیتے تھے، یہ کیا ہو گیا کہ اہل آسمان زمین والوں سے نور لے رہے ہیں؟ تو خدا فرماتا ہے میری کنیز فاطمہ عبادت کے لیے کھڑی ہو گئی. اور پھر فرمایا رسول خدا نے کہ جب میری یہ بیٹی فاطمہ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور یہ نور ساطع ہوتا ہے تو پھر اس موقع پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکہ، دیکھو میری کنیز کی جانب جو میری کنیزوں کی سردار ہے، اور دیکھو اس کا دل میرے خوف سے کتنا کانپ رہا ہے، اور اس نے اپنے دل کو کس طرح میری ذات کی جانب متوجہ کر دیا ہے. اے فرشتوں آگاہ رہنا، میں جہنم کو اس کے شیعوں پر حرام کر رہا ہوں. تو علی کی عبادت وہ ہے کہ زین العابدین فخر و مباحات کریں، اور فاطمہ کی عبادت وہ ہے کہ خالق زین العابدین فخر و مباحات کرے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بس یہ ابتدا کی تمہید تھی، کفویت کا ایک انداز تھا، اور اب آ جائیں ان چیزوں کی جانب. یہ دیکھیے علی کی عبادت یہ، اچھا یہ وہ عبادت نہیں ہے جو واجب عبادت ہے، یہ پنجگانہ نواز کی بات نہیں کر رہا میں، یہ وہ عبادت ہے جو عشق کی عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو روح ہے، جو غذا ہے اہل بیت کی. لہذا تقویت لیتی ہیں جناب زینب نماز شب پڑھ کر. ایسا نہیں کہ نماز شب بوجھ بن گئی ہے، نہیں، تھکن ہے، پریشانی ہے تو اب غذا لوں گی، اب تقویت لوں گی تو نماز شب کے ذریعے سے. یہ اہل بیت کا انداز. بوجھ ہم پر ہوتا ہے. آج صرف اس تھوڑے سے وقت کے اندر جو بچا ہے یہی بیان کرنا کہ دیکھیے یہ جو نماز ہے، اس نماز کے اعتبار سے آخر کیا بات ہے. میرے سامنے بہت سارے چہرے جو یقیناً نمازی، بہت عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں. اتنے عرصے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ بری عادتیں چھٹ نہیں رہی ہیں، چمٹی ہوئی ہیں بری عادتیں. ہاں چہرے پر داڑھی آ گئی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن وہ جو ایک پاکیزگی قلب ہوتی ہے، وہ جو نکھار ہوتا ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ مختلف مراحل ہیں، مختلف باتیں، ان کو ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا. حضور بات یہ ہے، نماز کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ، مکمل آپ کریں گے، تنہا عن الفحشاء والمنکر. صحیح، ہماری نماز روک رہی ہے ہمیں. سچی بات کیجئے گا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، نہ آپ میری بات کریں نہ کسی اور کی بات کریں. یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے کہ تھرمامیٹر لے کر دوسروں کا بخار چیک کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلے اپنا ٹیمپریچر دیکھیے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے
کہ ہماری نماز بہت معذرت کے ساتھ چلی گئی ہے کومے کی حالت میں. کومے کی حالت میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے، اس کا وجود ہے، لیکن وہ نہ کوئی نقصان پہنچا رہا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے. اور واجب ہماری نماز ہو گئی، لیکن وہ کومے کی حالت میں ہے، مضبوط نہیں ہے، قوی نہیں ہے. ایک جملہ میں نے کہا تھا، آج اس کے بارے میں بیان کر دوں. ایک میں نے کہا تھا نا کہ انسان اگر گناہ کرے تو گناہ کرنے کے بعد مہلت نہ دے توبہ کے اندر، توبہ فوراً کرے. اور گناہ کمزور ہوں، نیکیاں مضبوط ہوں. اس بات کو سمجھیے گا. اول تو کوشش یہ کہ کوئی گناہ نہ ہو، لیکن بہرحال خطا کار ہے، آپ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں. یہ تو پروردگار کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی رحمت ہے بھائی. آپ کے گناہ مجھ سے چھپا دیے، میرے گناہ آپ سے چھپا دیے. وَإِلَّا نہ آپ مجھے سلام کریں نہ میں آپ کو سلام کروں. یہ وہ اللہ ہے کہ جن رات ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، صبح بھی نعمتیں برسا رہا ہے، شام کو بھی نعمتیں برسا رہا ہے. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے. نہ پیسے پہ اکڑنا چاہیے نہ عبادت پہ اکڑنا چاہیے. جہاں عبادت پہ اکڑ گئے ختم، جہاں پیسے پہ اکڑ گئے ختم. عبادت کی توفیق ہے تو اس کی جانب سے، میں نہیں کچھ کرنے والا. ہاں یہ ہم نے تقریر کی، آج بہت سارے لوگ چینج ہو گئے. نہیں بھائی، جہاں یہ سوچا وہاں آپ گئے، وہ تو صحیح ہو گئے. آپ نے اپنی جہنم کے اندر سیٹ بنوا لی. تو ایک اہم چیز کہ جس کی جانب توجہ رکھنی چاہیے، یعنی لیسٹ فیکٹر، کم سے کم، یہ کم سے کم پر میں آ رہا ہوں کہ اپنی نیکیوں کو مضبوط رکھیں اور اپنے گناہوں کو کمزور کرتے جائیں. ویک 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 ویک. منازل الاخرہ کے اندر ہی شیخ بہائی علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ، بہت عظیم شخصیت، یقیناً علماء سے ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ واقعہ جو اس وقت ذہن میں آ گیا. شیخ بہائی کے ایک دوست تھے جو قبرستان کے اندر گورکن تھے. گورکن کون ہوتا ہے؟ اب تو بیچارے ہمارے نوجوان وغیرہ اتنے گھس گئے ہیں اسمارٹ فون کے اندر، نہیں بچے اور نوجوان، اب تو بڈھے بھی گھس گئے ہیں. وہ چھوڑ دیجیے، اسمارٹ فون بھی ایک موضوع ہے، لیکن اس وقت چھوڑ دی. تو چونکہ اردو اب بات ہی نہیں ہے، بیچارے نوحے بھی انگلش میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، کم سے کم نوحے تو پڑھ رہے ہیں. تو گورکن کہتے ہیں کہ جو قبر کی کھدائی کرتا ہے، قبرستان کی حفاظت کرتا ہے، کیئر ٹیکر کہہ لیں آپ قبرستان کو، اسے کہتے ہیں گورکن. شیخ بہائی کے دوست، کبھی کبھی موقع ملتا تھا، فرصت ملتی تھی تو شیخ بہائی اس گورکن کے پاس آ جاتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی موضوع سے ذرا ہٹ کے. ایک دن انہوں نے سوال کیا کہ بھائی بتاؤ، تم اس جگہ پر ہو جو کہ مقام عبرت ہے، کیا تم نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ جو بہت انوکھا ہو؟ تو کہنے لگے کہ ان کے دوست کہ ہاں میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جو انتہائی حیرت ناک تھا، اب تک میرے آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے. کیا دیکھا تم نے؟ کہا ایک دن میں سو رہا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی میری ایک تیز خوشبو کی وجہ سے. قبرستان میں تو ویسے ہی وہ اگربتیاں آتی ہیں، وہ مثلاً عرق گلاب آتا ہے، اگر پتیاں جل رہی ہوتی ہیں تو وہ خوشبو تو ویسی ہی رہتی ہے، لیکن اتنی تیز خوشبو تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. اور اب جو میں نے دیکھا کہ کہاں سے آ رہی ہے خوشبو، تو دیکھا یہ ایک نوجوان ہے، انتہائی خوبصورت اجلے کپڑے پہنے ہوئے، اور خوشبو کی لپٹیں اسی کی جانب سے اٹھ رہی ہیں. اور وہ جلدی 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 چلتا ہوا ایک قبر کے پاس جا کے کھڑا ہوا کہ آج ہی میں نے اس قبر میں ایک شخص کو دفن کیا تھا. اور جا کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ قبر کے اندر چلا گیا. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ خوشبو ختم ہو گئی اور اس کی جگہ انتہائی متعفن غلیظ بدبو آ گئی. میں حیران، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا تو ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا کتا، جس کی سرخ آنکھیں اور زبان جس کی لٹک رہی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں چلتا ہوا جو ہے گیا، اور اسی قبر کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا جس میں وہ نوجوان گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی قبر کے اندر.
اب نیند کس کو آنی ہے؟ میں بڑا حیران اور بڑا پریشان کہ اتنے میں پھر میں نے دیکھا کہ وہ قبر کھلی اور اس قبر کے اندر سے وہ نوجوان جو تھا وہ باہر نکلا، لیکن اب اس کی حالت بالکل بدلی ہوئی ہے. اس کے جو کپڑے ہیں جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، جا بجا زخم لگے ہوئے ہیں، زخم سے خون نکل رہا ہے، اور بالکل تھکا ہارا جیسے کہ کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے، ہانپتا کانپتا گرتا پڑتا وہ اس قبر سے باہر کی طرف جانے لگا. میں نے اسے پکارا ہے بھائی بات سنو، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ دو مرتبہ میں نے کہا جس پروردگار نے تجھے خلق کیا اس کی قسم دیتا ہوں میری بات سن. اب وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور اس نے کہا کہ ہاں بولو کیا بات ہے جلدی بتاؤ. کہا کہ یہ کیا قصہ تھا، یہ کیا راز پروردگار تھا جو میں نے آج دیکھا، تیرا آنا اور تیرے آنے کے بعد اس کتے کا آنا. اس نے کہا کہ سنو، میں اس مرنے والے کی نیکیاں تھا، خدا نے مجھے مجسم کیا تھا اور میرا کام یہ تھا کہ میں قیامت تک اس کی قبر میں اس کے ساتھ رہوں، اس کی خدمت کروں، اس کا ہمدرد بنوں، اس کا مونس بنوں. اور وہ جو کتا تم نے دیکھا تھا وہ اس کے گناہ تھے، برائیاں تھیں. اب اس قبر کے اندر یا اسے رہنا تھا یا مجھے رہنا تھا، اور رہنے کے قابل وہی بن سکتا تھا کہ جس کی قوت زیادہ ہو. تو اب اس کے چونکہ گناہ بہت زیادہ قوی تھے، بہت زیادہ تھے، اور نیکیاں تھیں لیکن کم تھیں، لہذا میری اور اس کتے کے درمیان جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور کتا مجھ سے جیت گیا، اور اب قیامت تک کے لیے وہ کتا اس کے ساتھ رہے گا. امام پنجم کی وہ روایت آپ ذہن میں رکھیے گا جس کو میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا تھا، وَلَٰكِنْ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ بِالْبَرْزَخِ، کہ ہم روز محشر میں نہ گھبرانا، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، لیکن برزخ قبر موت کا وقت اس کے لیے آمادہ رہنا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو یہ نماز جو ہے بہترین چیز ہے کہ جو انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو واقعی ہمیں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں صرف ان کی لذتیں دکھائی دیتی ہیں، ان کی خوشبوئیں دکھائی دیتی ہیں تو اچھی لگتی ہیں، وَإِلَّا گناہوں کی بھی اپنی ایک تعفن ہوتی ہے، اپنی ایک بدبو ہوتی ہے جو ہمیں نہ سنائی دیتا ہے نہ سنگھائی دیتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّ ما یغشاہ من جلال اللہ، اور بعض روایتوں میں من رحمت اللہ من فطل من صلاتہ. وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اسے یہ پتہ چل جائے کہ جلال پروردگار نے یا رحمت پروردگار نے کس طرح اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. من فطل من صلاتہ، تو وہ کبھی نماز کو ختم ہی نہ کرے. تو اس اعتبار سے ہماری نمازیں کیا کر رہی ہیں؟ کومے میں گئی نہیں، کومے سے نکالنا ہے ان کو. کومے سے نکال لیا، اطمینان رکھیے اگر یہ چیز صحیح ہوگی آپ کی بہت ساری چیزیں صحیح ہو گئیں. لوگ آتے میرے پاس کہ مولانا یہ مشکل آ گئی، وہ مشکل آ گئی، فلاں چیز، کوئی دعا دے دیں، کوئی کل جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. میں کہتا ہوں بھائی نماز پڑھو صحیح طریقے. ہاں پڑھتے ہیں، وہاں سے سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ نماز صحیح ہو. سب سے پہلا مرحلہ نماز صحیح ہو. بھائی سیب ہوگا تو کہا جائے گا نا کہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے، سیب تو ہو. تو نماز صحیح ہو، اور نماز صحیح ہونے میں جو سب سے بڑی گڑبڑ کی جاتی ہے وہ کہاں کی جاتی ہے؟ وضو کے اندر. یعنی باقاعدہ لوگ حج کے اندر چلے جاتے ہیں، عمرے کے اندر چلے جاتے ہیں، وضو غلط ہے، طواف النساء. چھوڑ دیجیے. خیر میں ابھی آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کیا؟ وہ یہ کہ نماز سب سے پہلے مرحلہ یہ ہے کہ بھائی ہو. اور کب ہوگی؟ کہ جب صحیح ہو، جیسا اہل بیت نے فرمایا ہے، جیسا شریعت نے فرمایا ہے. اور وضو کے اعتبار سے ہے ہی نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. حتیٰ مسئلہ اتنا سخت ہے وضو کا کہ اگر آپ کا ایک ڈاٹ جو ہے وہ خشک رہ جائے، یا کوئی مانے وضو چیز تھی اور 6-7 دن کے بعد آپ کو پتا چلا جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کی قضا، ایک جگہ خشک رہ جائے. وضو کے مسائل کے بارے میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. مسح کیسے کیا جاتا ہے، چہرہ کیسے دھویا جاتا ہے. خیر مزید آپ کو میں بور نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ کہیں گے مولانا بور کرنے والی باتیں
لیکن جب زندگی بور ہونا شروع ہوتی ہے نا تو پھر یہی باتیں کام آتی ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ نماز صحیح ہو. مسائل میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا، نہ موقع ہے نہ فرصت ہے، لیکن آپ کو چاہیے جا کے سیکھیے مسائل. اب ایک نیا ڈھنگ یہ جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ دینیات کلاس مدرسے وغیرہ یہاں کا مجھے پتہ نہیں، وہاں پر الحمدللہ جہاں پر میں ہوں اب بچے جو ہیں ان کے وضو صحیح ہوتے ہیں، ہم ماں باپ کے وضو. اور یہ بات ماں باپ کو بہت بری لگتی ہے. بعض اوقات اچھے تعریف کرنے والے بھی ماں باپ آتے ہیں کہ بھائی الحمدللہ آپ کے وجہ سے آپ کے بچے، میری وجہ سے نہیں، جو مدرسہ ہے وہاں پر جو دینیات کلاسز ہوتی ہیں کہ ان کلاسز کی وجہ سے الحمدللہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وضو کیسے کرتے ہیں. بعض ایسی فکر والے والدین بھی ہیں، باہمت والدین بھی ہیں کہ خدا ان کو سلامت رکھے. تو پہلی چیز تو یہ کہ نماز صحیح ہو، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اس کے بغیر آپ چاہے جو مرضی عرفان اور جو مرضی نماز شب اور جو مرضی چلے کاٹیں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. پہلی چیز ہے نماز، اس کو کرنا ہے صحیح. ائمہ کی سیرت ہمارے سامنے صحیح ہوگا مسائل کے ذریعے سے. مسائل پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی. ہاں اگر کبھی نیند نہیں آ رہی ہو تو توضیح المسائل اٹھا کے دیکھو، تیسرے ہی مسئلے پر ایسی پیاری نیند آئے گی، تیسرے مسئلے پر بڑی اچھی نیند آ جائے گی، کوئی گولی وولی کھانے کی ضرورت نہیں. اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ اب جب نماز آپ نے صحیح کر لی ہے کہ انشاءاللہ صحیح ہے، میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے متوجہ ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ صحیح نماز کومے میں چلی گئی ہے. کومے سے کیسے نکالیں؟ تو کومے سے نکالنے کی کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی نماز کو پرائرٹی دیں، نماز کو اول وقت پڑھنے کی کوشش کریں. ہاں بعض اوقات یہ جو لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ یہ بتائیے کہ ہم آفس سے آئے یا فلاں سے آئے، اگر ہم نہا لیں، تھوڑا فریش کر لیں اپنے آپ کو، زیادہ خضوع اور خشوع سے نہیں. یاد رکھیے غلط فہمی ہے. پوچھتے ہیں نا لوگ مولانا اول وقت میں تو نماز پڑھیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد نہا لیں، غسل وغیرہ کر لیں تھوڑا، تو پھر ذرا فریش ہو جائیں گے، خضوع خشوع بڑھ جائے گا. یہ والی نماز پڑھنا بہتر ہے یا اول وقت میں؟ وہ نہیں، اول وقت میں ہی پڑھیے. تو اول وقت کی نماز سب سے پہلی چیز. اور اول وقت نماز تو چھوڑ دیجئے، آخر وقت نماز پڑھنے کی جو عادت بنا لیتا ہے، خاص طور پر کون سی نماز ہوتی ہے؟ ظہرین کی. دم پکڑی جاتی ہے نماز کی. اور بعض ایسے چیمپئن ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی وضو میں سوائے فجر کے باقی چاروں نمازیں، آفس سے آئے سورج غروب ہونے والا ہے، اس سے کچھ دیر پہلے بس ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جب آپ کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، جب آپ خدا کی بارگاہ میں جائیں اور خدا کہے اتنے مانگنے والے ہیں، مجھے تیری بارے میں فرصت نہیں ہے، اپڈیٹ کیجئے. میں واقعاً بتا رہا ہوں، میں کیا کروں، ممبر سے قسم کھانا مناسب نہیں ہے. اپڈیٹ کرتے جائیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا زندگی کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوتی جا رہی ہیں. ایک روحانی طاقت ہے جو میرے پاس آ گئی ہے، صرف ایک نماز کو، صرف نہیں، واقعاً نماز کو اپڈیٹ کریں. تو اپڈیٹ کرنے کا پہلا نسخہ کیا ہے کہ اول وقت نماز پڑھیں. ایک عالم گزرے آغا نخودی اصفہانی، بہت بڑی شخصیت، آج سے 60-70 سال پہلے کی. ان کے بارے میں ایک ان کی سوانح حیات پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، نشان از بی نشانہ کے نام سے. 1000 صفحوں سے بھی زیادہ اس کتاب کے جو ہیں وہ پیجز ہیں. بڑی صاحب کرامت شخصیت تھی واقعاً آغا نخودی اصفہانی. سید تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہ لوگ گائے لے کر آتے تھے اپنی، کہ بھائی یہ دودھ نہیں دے رہی، یہ گائے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور دودھ جاری ہو جاتا تھا. کسی کے ساتھ جا رہے تھے، دوست کے ساتھ. ایک چور جو بہت مشہور ہو گیا تھا اس زمانے میں، لوگوں کو لوٹتا تھا چاقو دکھا کے، جو بھی اس زمانے میں اسلحہ تھا، کہ انہوں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم باوضو ہو؟ کہا کہ ہاں میں باوضو ہوں. کہا کہ بس آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کریں، اور اس کے بعد جو آنکھیں کھولی تو مشہد سے قم میں. بڑے صاحب کرامت. اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جا کے دیکھو چاند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. سید ہے. بیٹا گیا، کہنے لگا کہ بابا کیا کروں، دکھائی نہیں دے رہا، بادل سامنے آ گئے. کہا تم کیسے اولاد زہرا ہو، جاؤ جا کے بادلوں کو حکم دو. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں نا کہ لوگوں کو ہمارے مراجع کے علماء کے
جو کرامتیں ہیں، جو فضائل ہیں، وہ ہضم ہو جائیں بڑی بات ہے، اہل بیت کی فضائل کیا ہضم ہوں گے؟ اہل بیت کے بارے میں سوچتے ہیں اچھا ایسے کیسے ہو گیا، ارے ان کے غلاموں کو آگے دیکھو. تو بڑی عجیب شخصیت ہے، ان کے بارے میں ملتا ہے. اگر آپ چاہیں چلے میں آپ کو بتا بھی دوں کہ صحن طلائی جو ہے مشہد کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا صحن طلائی میں اگر آپ دیکھیں کہ پشت اگر آپ کی مثلاً امام کی قبر کی جانب ہو تو سامنے جو باہر نکلنے کا دروازہ ہے وہاں پر آپ دیکھیں خواتین ہمیشہ بیٹھی رہتی ہیں، 7 8 10 12 خواتین ہمیشہ بیٹھی رہتی ہیں وہاں پر. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آقا نخودی اصفہانی کی قبر ہے، اور وصیت کی تھی مجھے یہاں پر دفن کرنا، اس لیے کہ یہ مشہد میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ 40 رات جا کر عبادتیں کرتے تھے. اور وہاں کے خدام اس زمانے کے بتاتے ہیں کہ چھت پر جا کر عبادت کرتے تھے، اور رکوع اتنا طولانی ہوتا تھا کہ برفانی راتوں میں ان کی کمر پر، ان کی پیٹھ پر برف جم جاتی تھی اور اس کو ہٹانا پڑتا تھا. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، یعنی عالم مکاشفہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جگہ کہ جہاں پر ان کی قبر ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سارے دروازے حرم کے بند کر دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد سارے زائرین کو روک دیا گیا ہے، اور ایک کرسی سجائی گئی ہے اسی جگہ پر جہاں پر ان کی قبر ہے. اور میں نے دیکھا کہ میرا مولا امام ہشتم وہاں پہ آ کے بیٹھا ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے مولا نے اپنے ہاتھ کو دست شفقت کو بلند کیا، اور وہ بہت زیادہ بلند ہو گیا، اتنا زیادہ بلند کہ مثلاً ایک جگہ سے اس کونے تک. اور پھر اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب دروازے کھول دو. اور اب جو دروازے کھولے گئے تو زائرین میں کچھ انسانوں کی شکلوں کے ہیں، کچھ جانوروں کی شکلوں کے ہیں، کچھ حیوانوں کی شکلوں کے ہیں، لیکن امام کا ہاتھ بلند ہے، سب اس کے نیچے سے گزر رہے ہیں. تو میں نے اس سے کشف کیا کہ گناہ گار بھی ہو حرم امام رضا میں تحت شفقت امام ہوتا ہے. بہت اہم بات ہے، اس طرح مت ڈرایا کریں، نہ امام زمانہ سے ڈرایا کریں، نہ ائمہ سے ڈرایا کریں، نہیں، شفیق ہے بھائی وہ. میں تو بلکہ بعض اوقات کراچی میں کہتا بھی ہوں کہ بھائی اگر اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے کہ کوئی ایسا لفظ میں میرے منہ سے آ رہا تھا چھوڑ دیجئے، ایسا کوئی شخص، ایسے کچھ لوگ آ جائیں، بے پردہ ہوں آپ، حجاب نہ کرتی ہوں، میوزک سنتی ہوں آپ، لیکن اب آپ کی عزت پر آ گئی ہے، اور وہ آ گئے ہیں وہ کہ جو بم پھاڑتے رہتے ہیں. آپ یقین مانیے سچے دل سے اپنے امام کو پکاریے. اب امام نہیں کہیں گے تم پردہ کرتی ہو نہیں کرتی، تم فاطمہ زہرا کی ماننے والی ہو. تو یہ بڑے شفیق ہیں، بڑے کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں. اس لیے کہ اگر انہوں نے دینا چھوڑ دیا تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں کیا ہمیں لے جائیں گی، کیا ہمیں کروا دیں گی کچھ؟ یہ تو چادر زہرا کا ایک سہارا ہے کہ خدا کی قسم روز محشر کی اس پریشانی سے شہزادی ہمیں بچائیں گی. تو یہ وہ عالم آقا نخودی اصفہانی، میں نے بتایا صاحب کرامت. ان کے پاس ایک فن تھا لکھنؤ میں بھی، کہ ایک زمانے میں حوزہ علمیہ تھا اور پھر بعد میں منتقل ہو گیا وہاں سے. وہ بھی ایک تاریخ ہے. ہندوستان کے ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مراجع گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے اندر نہریں کھدوائی ہیں، جنہوں نے بہت سارے حرموں کی تعمیر کروائی ہے، جناب عباس کے حرم کی تعمیر کروائی ہے. بڑے بڑے مراجع گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کی، میں بات کر رہا ہوں، لکھنؤ کی میں بات کر رہا ہوں، غفران مآب کا خاندان اور دوسرے خاندان جو موجود ہیں. تو ان کو ایک علم حاصل تھا جو اس زمانے میں تقریباً ہر عالم کو آتا تھا، وہ تھا علم کیمیا. علم کیمیا کیا ہوتا ہے؟ علم کیمیا کے ذریعے سے انسان تانبے کو سونا بنا دیتا ہے. اچھا یہ بتا دوں میں آپ کو کہ پاکستان میں بھی کچھ سال پہلے ایک عالم تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کیا ہوا تھا، انتہائی مفلسی میں رہتے تھے لیکن تانبے کو سونا میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے تھے. اور وہ عالم کے جو آقا جنتی کے ساتھ باقاعدہ گئے تھے ان کے پاس، آقا جنتی نے کہا تھا اچھا ایسا بھی کوئی عالم ہے ابھی تک؟ تو 1 کلو کی جو ہے زنجیر لے کر گئے تھے اور کہا تھا اس کو سونے میں تبدیل کریں. انہوں نے سونے میں تبدیل کر کے دیا تھا، اور پھر بعد میں وہ شہداء کے فنڈ میں ڈال دی گئی تھی. تو وہ عالم جنہوں نے تبدیل کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ہاں میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا. یہ علم کیمیا.
تو یہ جو آغا نخودی اصفہانی، ان کے پاس علم کیمیا تھا، سونا بنانا جانتے تھے. ایک نوجوان، سنیے گا بس میں آپ آخری بات پہ آ گیا ہوں، ایک نوجوان کافی عرصے سے ان کو خط لکھ رہا تھا، بار بار ایک ہی خط. جس طرح سے آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ کے، جن کا نام ہم جانتے ہیں، عرفان کے بہترین عالم، ان کو ایک شخص جو ہے کئی عرصے کافی مرتبہ اس نے خط لکھا کہ مجھے علم عرفان سکھا دیجئے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ علم عرفان سیکھنا چاہتے ہو، توضیح المسائل اٹھاؤ، جو حرام خدا اس سے بچ جاؤ، جو واجبات ہیں ان کو ادا کرو، عرفان مل جائے. تو اب ان کے پاس خط بار کہ مجھے سونا سکھا دیجئے کہ سونا کیسے بنتا ہے. کہا میں تجھے ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جو دنیا اور زمین میں جتنے بھی سونے ان سب سے قیمتی ہے. اول وقت میں نماز شروع کر دے. اس کو بھی اتنا پسند نہیں آئے جس طرح آپ کو پسند نہیں آئے. جو اول وقت میں نماز پڑھنا شروع کر دے، دنیا و مافیہ کے خزانوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. تو پہلی چیز ہے اول وقت، اس میں کمپرومائز نہ کریں. واقعی یہ تجربہ ہے. ایک مرتبہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ آپ کا جو ہے آفس کا واجب مسئلہ آ جائے، آپ کی نوکری کا مسئلہ آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اجازت بھی ہے، تو چھوٹا موٹا کام بہرحال. اور دیکھا گیا ہے کہ جو نماز کی وجہ سے کام قربان کیا جاتا ہے اس میں برکت بھی نہیں ہوتی. اور نماز کو رکھا جائے اور کام کو تھوڑا لیٹ کر دیا جائے، وہ کام بڑا اچھا طریقے سے حل ہو جاتا ہے. اور بس تاخیر اگر آپ نے کی ہے نماز میں، اور خاص طور پر عصر کی نماز کی تاخیر، امام فرماتے ہیں خبردار اتنی تاخیر نہ کرو کہ سورج جو ہے وہ زرد ہو جائے. سورج زرد ہو جائے، ایک دن ہو گیا چلیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، لیکن عادت ہی بن گئی. اب نماز پڑھتے ہی اس وقت عصر کی جس وقت زرد ہو جائے سورج. امام فرماتے ہیں یہ نمازی جنت میں جائے گا لیکن مأطور بأہلہا ہوگا یا مأطور بأہلہ ہوگا. پوچھا راویوں نے فرزند رسول مأطور بأہلہ کیا ہے؟ کہا جنت میں تو ہوگا، جنت میں تو ہوگا لیکن اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوگا. اور رات کو آ کے کسی بھی جنتی کے گھر کے ڈیوڑی پہ آ کے بیٹھ جائے گا، بھائی میرے پاس ٹھکانہ نہیں ہے، اگر ہو سکے تو کسی کمرے ومرے میں جگہ دے دو. امام فرماتے ہیں کس کے ساتھ ہوگا؟ نمازی ہے، قضا نہیں کرتا، جنتی ہے، لیکن نماز عصر کو اتنی تاخیر سے پڑھتا ہے کہ عادت بنا لی ہے کہ سورج زرد ہو جاتا ہے تب یہ نماز پڑھتا ہے. امام فرماتے ہیں مأطور بأہلہ. آپ کہیں گے مولانا جنت کی بات ہم سے نہ کریں، اس لیے کہ یہ حوریں، یہ شراب کی نہریں، یہ سب چیزیں آپ ہی لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمیں جنت نہیں چاہیے. شاعروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا ایسی بات. میں ختم کر رہا ہوں. شعراء کے بعض اشعار جو ہیں اس میں بھی آتا ہے کہ جنت نہیں چاہیے ہمیں. سنا ہوگا آپ نے، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جنت کی بڑی توہین ہوتی ہے. اور یہی جنت نہ چاہنے والے اگر 1000 درہم ان کی تنخواہ کم ہو جائے تو کیسے مچلتے ہیں؟ بھائی جنت تم چھوڑ رہے ہو تو 1000 درہم کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ نہیں، اس میں کرائیٹیریا مختلف. مثلا ایک کام جو ہے، ایک لفظ جو ہے، اس کو ہم غلط جگہ استعمال کرتے ہیں. جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، اور جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے وہاں استعمال کرتے ہیں. توکل، آخرت کی بات آ جائے تو توکل، اللہ پر توکل. بھائی اللہ بچانے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے. اور جب دنیا کی بات آ جائے، پیسے کی بات آ جائے، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے رزق کے بارے میں گارنٹی اور ذمہ داری لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. میں تمہارے رزق کی ضمانت لیتا ہوں. لیکن جنت کے بارے میں، نجات کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں ملتی کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، جو مرضی چاہے کرو بچا لوں گا. تو جہاں خداوند عالم نے ذمہ داری لی ہے وہاں اس پر بھروسہ نہیں کرتے، اور جہاں خدا نے ذمہ داری نہیں لی ہے، بات پرائرٹی کی ہے، بات ویلیو کی ہے، بات اہمیت کی ہے. بس میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس بات کو. کتنی ویلیو ہے؟ آج صرف ایک حصہ بیان کیا. دیکھیے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے نا کہ اپنی نماز کو کومے سے نکالنا ہے.
آج کی بات جو ہوئی ہے تھوڑی بہت وہ اول وقت کی بات ہوئی ہے. اور دوسری بات ویلیو دیں اس کو. اور ویلیو کیا ہے اس کی؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی آیا تاجر، کہتے فرزند رسول ذرا مجھے بتائیے استخارہ کے سفر پہ جانا میرا کیسا؟ امام نے فرمایا استخارہ یہ کہ تمہارا سفر پہ جانا اچھا نہیں ہے. اب اس کو تو جانا تھا، ہوتا ہے نا بعض اوقات رشتہ تو کرنا ہی ہے. ان مولانا نے منع کر دیا، ان مولانا کے پاس گئے، انہوں نے منع کر دیا، ان کے پاس گئے، بس کہیں نہ کہیں تو آ ہی جائے گا. تو اب استخارے میں امام نے فرمایا کہ استخارہ اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال کرنا تو تھا. تجارت پر گیا اور پھر جب جا کے واپس آیا سب سے پہلے امام کے پاس، اس لیے کہ یہ جو سفر تجارت تھا پچھلے تمام اسفار سے زیادہ پروفٹ والا، اتنا پروفٹ اس کو کبھی ہوا ہی نہیں. تو موقع مل گیا نا اعتراض کرنے کا. سب سے پہلے امام کی خدمت، مولا آپ نے فرمایا تھا کہ اس سفر پہ مت جاؤ، اب مجھے تو اتنا کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے. امام مسکرائے. ویلیو کی بات ہے نا، کس چیز کی ویلیو ہے. امام نے فرمایا اتنا بتاؤ، فلاں مقام پر فلاں میدان میں جب تم آئے تھے رات کو تم تھکے ہوئے تھے اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے تمہاری نیند گہری ہو گئی تھی، اور جب تم اٹھے تو تمہاری فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، ایسا ہوا تھا؟ کہا ہاں فرزند رسول ایسا تو ہوا تھا، بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، کھانا ذرا فل کھا لیا تھا اور اس کے بعد میٹھی نیند آ گئی تھی، اور جب میں اٹھا تو سورج نکل چکا تھا، نماز میری قضا ہو گئی. تو پھر کہا تجھے کیا پتا، زمین اور آسمان کے مابین جو کچھ ہے اس کو اگر جواہرات سے سونے سے بھر دیا جائے تو جو نقصان تیرا ہو گیا ہے یہ نقصان اب پورا نہیں ہوگا. جو نقصان تیرا ہو گیا ہے، کس آدمی کی بات کی جا رہی ہے بھائی؟ یہ وہ ہے جو شرعی اعتبار سے گناہگار نہیں ہے، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، اور وہ کہ جو خود جان بوجھ کر قضا کر دے. اب وہ تفصیلی بات ہو جائے گی، ٹائم بھی میرے پاس کم ہے. تو بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ نماز کو ہم اپ ڈیٹ کریں، اپ گریڈ کریں، مضبوط کریں، اور پھر انشاءاللہ خدا پر بھروسہ رکھیں. ایک دو نقطے آج بیان کیے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ویسے ہی پبلک جو ہے وہ پسند نہیں کر رہی ہے، تو کل تو اور بھی زیادہ کم، لیکن کم ہوں زیادہ ہوں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز اچھی پڑھوں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. واقعاً میں بتا رہا ہوں آپ کو، گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، اپنی نماز کو صحیح کر لیں، اچھی کر لیں. رزق کی پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں مشکل ہے، پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اتنا کچھ دیا ہے نماز نے. خیر، تو فاطمہ ہم کف علی، شجاعت کے اعتبار سے بتا دیا، عصمت کے اعتبار سے بتا دیا، علم کے اعتبار سے بتا دیا، عبادت کے اعتبار سے بتا دیا. اور ایک چیز اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصائب کو برداشت کرنے کے اعتبار سے. صبت علیہ مصائب جب فاطمہ پڑھ رہی ہیں نا، سمجھ جائیں کہ علی بھی پڑھ رہے ہیں. سنا نہیں ہے آپ نے علی سے؟ ہم کف ہے نا، علی پر بھی وہی گزر رہی ہے. ہم کف ہیں، تو جس طرح رسول پر یہ دونوں غمزدہ ہیں، کربلا والوں پر بھی یہ دونوں غمزدہ ہیں. ہم کف ہیں، وہ بھی کربلا والوں کے پاس آئیں گے، یہ بھی کربلا والوں کے پاس آئیں گے. ہم کف ہیں. انداز یہ ہے کہ جب علی آئیں گے اس موقع پر کہ شام غریبہ کی قیامت گزر چکی، زینب جلے ہوئے خیمے کے باہر بیٹھی ہے، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھوں پر. مصائب آپ نے سنے ہوئے ہیں، صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس موقع پر ایک گھڑ سوار آتا ہے. یہ جملہ جو شہزادی کا ہے واقعاً بڑا مظلومانہ جملہ ہے، خدا کی قسم، کہ اے شخص اگر لوٹنا چاہتا ہے
صبح آ جا، اس لیے کہ یہ بچے ابھی سوئے ہیں. گھڑ سوار آگے آتا ہے، یہاں تک کہ شہزادی کو جلال آتا ہے میں حسین کی بہن ہوں تو عباس کی بہن بھی ہوں. رکاب کو تھامتی ہیں، ادھر رکاب کو تھامتی ہیں، ادھر آنے والا اپنے نقاب کو ہٹاتا ہے. کیا دیکھا نجف کا بابا علی. علی آیا مدد کے لیے، علی مظلوموں کی مدد کے لیے آ گئے. ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جناب زینب نے اس سے پہلے کہ اپنے مصائب کو بیان کرے پلٹ کے جلے ہوئے خیمے کی جانب گئیں اور کچھ ڈھونڈنا شروع کیا. بیویوں نے پوچھا ہے زینب کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا اگر ہو سکے ایک جلا ہوا ٹکڑا ہی چادر کا ہو تو مجھے دے دو، اس لیے کہ میرا بابا آیا ہے آج تک بابا کے سامنے. تو علی آیا ہے مدد کے لیے، زینب کی مدد کے لیے علی آیا. اور فاطمہ بھی آئیں گی مدد کے لیے. اور فاطمہ کیسے مدد کے لیے آئیں؟ کب مدد کے لیے آئیں؟ اسیروں کا قافلہ چلتے چلتے رک گیا. شمر نے پوچھا یہ قافلہ کیوں روک دیا گیا ہے؟ سپاہی نے کہا جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس نیزے پر سر حسین منصوب تھا. کہا کیا کروں امیر، نیزہ میرے ہاتھ سے چھٹ گیا ہے، زمین میں گڑ گیا ہے، نکالنے کی کوشش کرتا ہوں نکلتا نہیں. ایک دو سپاہیوں کو اور بھیجا، نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا. علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ اس مصیبت کو پڑھا کرتے تھے کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے. ایک مرتبہ دو تین سپاہیوں کو بھیجا، نیزہ نہیں نکلا. اب شمر جو یہ لوگ ہیں نا ان کو پتا ہے کہ اہل بیت کون ہیں، ان کو پتا ہے، سمجھ گیا کہ کچھ معجزہ ہوا ہے. اب یہ کوئی مافوق الفطرت بات ہوئی ہے، کوئی معجزہ ہو گیا ہے. لہذا تازیانہ لے کے پہنچا، سر حسین کے پاس کھڑے ہو کر ملعون کہتا ہے حسین چلنے سے انکار کر رہے ہو، میں تمہارے انکار کو اقرار میں بدلنا جانتا ہوں. یہ کہے کہ کچھ قدم اور چلا، ایک ایسی سواری کے پاس آ کے رکا جس میں 24 برس کا ایک جوان جو جوانی میں بوڑھا ہو گیا تھا. سجاد اپنے بابا کو چلنے کا کہو ورنہ تازیانے سے اذیت دوں گا. بس ایک مرتبہ سید سجاد سواری سے اترے، بابا کے سر کے پاس گئے. بابا چلنے سے انکار کیوں کر دیا؟ ارے کربلا سے اب تک اتنے تازیانے کھائے، اب قوت باقی نہیں رہی ہے. میں اتنا سننا تھا. حسین کے لب ہلے، بیٹا سجاد میں چلوں تو کیسے چلوں، اس لیے کہ قافلے میں مجھے سکینہ دکھائی نہیں دے رہی. جب تک سکینہ نہ ملے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا. بس عزادار و سجاد نے زینب کو ساتھ لیا. ابو بھی اماں چلیے سکینہ کو ڈھونڈے. ارے کچھ قدم جو پیچھے گئے کیا دیکھا؟ ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک برقع خاتون ہے، ایک معظمہ ہے، سکینہ کو اپنے زانو پر لٹائے ہوئے ہیں، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں. بس یہ منظر جو دیکھا ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک یا سکینہ کے تماچے لگے ہیں، یہ تازیانے لگے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہے کوئی بی بی شفقت کر رہی ہے. زینب رو کے کہتی ہے بی بی آپ کا بڑا احسان، آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے یتیمہ پہ کرم کیا. ایک احسان اور کر دیں، ارے اپنا نام بتا دیں. زینب نماز شب میں آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کرے گی. میں اتنا سننا تھا. وہاں بھی نقاب ہٹی تھی، یہاں بھی نقاب پلٹی گئی، اور جو نقاب ہٹی کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ آواز آئی زینب پہچانو میں کوئی اور نہیں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں. ارے تم اسیر، تم قیدی اس طرح پھرائے جاؤ، میں اپنی قبر میں آرام کروں. یہ مجھ سے نہ ہوگا. جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ دکھیاری فاطمہ تمہارے. الا ولعنت اللہ على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها
ان تصلی علی محمد وآلہ وان تغفر لنا ذنوبنا کلہا جمیعا۔ پروردگارہ، اہم ترین دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ ہمیں ایسے انداز میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ امام زمانہ کا قلب ناظرین ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد عبادت فاطمہ کا واسطہ، عبادت علی کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ جو مومنین یہاں پر موجود ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں تجھے فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوندہ دنیا کے جس خطے میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، پروردگارہ ان کے جان، مال، ناموس، خصوصاً ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ خداوندہ جو شیعت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، پروردگارہ اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود و برباد و ہلاک فرما۔ خداوندہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔